ایک حافظ وہ ہوتا ہے اگر ہل چلا رہا ہے وہاں بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. ایک حافظ جب راستے میں چل رہا ہے تو قرآن کی زمزمہ سنجی اس کی زبان سے آواز آتی ہے اور وہ اس طرح سے دھیرے دھیرے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے. مارکیٹ میں بیٹھا ہے یا مارکیٹ میں خرید و فروخت کر رہا ہے وہاں بھی اس کی زبان پر قرآن جاری ہے. اگر وہ کسی بزنس کی دکان پر بیٹھ کے کچھ بیچ رہا ہے وہاں بھی اس کی زبان پر قرآن جاری ہے. مسجد میں بیٹھا ہے وہاں بھی قرآن پڑھ رہا ہے. اگر مسجد کے باہر ہے وہاں بھی قرآن پڑھ رہا ہے. قرآن اس کا اوڑھنا بچھونا اور قرآن اس کا شیوا بن جاتا ہے. ہر وقت وہ قرآن پڑھتے رہتا ہے اور یہ جو دور ہوتا ہے اس دور کی وجہ سے وہ قرآن اسے یاد. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اسٹیج پر موجود علماء کرام، محترم سامعین عظام اور مائیں اور بہنیں، ارادہ تھا کل کا بقیہ موضوع جو تھا ماں کے سبجیکٹ پر بات کروں لیکن میرا موڈ چینج ہو گیا. آج میں نے ٹاپک بدل لیا اور تھوڑی دیر میں ہی بدلا، پرانا نہیں ہے. قبل اس کے کہ میں اپنی باتیں شروع کروں آپ کو یہ بتا دوں آپ کے پاس میرے بعد بڑے بڑے مشائخ ہیں جو تقریر کے لیے آئیں گے. فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبد العلیم صاحب جلیلی المدنی حفظہ اللہ اور برادر عزیز فضیلت الشیخ حضرت مولانا معراج احمد السلفی حفظہ اللہ میرے بعد تقریر کے لیے آئیں گے اور آپ کو مستفید فرمائیں گے. آج بے انتہا خوشی ہوئی، دل باغ باغ ہو گیا. ہمارے کئی بچوں نے اپنے سروں پر دستار سجائے اور اسٹیج پر انہوں نے اپنے تکمیل حفظ قرآن کا تہنئہ و تبریک قبول کیا. مشائخ اور علماء کرام نے انہیں دعاؤں سے نوازا. ہم اور آپ بھی ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں
دین و دنیا کی کامیابی عطا فرمائے۔ ہماری کچھ بیٹیوں نے بھی، کچھ بہنوں نے بھی فراغت کی، اللہ تعالیٰ انہیں بھی دین و دنیا کی کامیابی نصیب فرمائے۔ میں دلی اعتبار سے اپنے دل کی گہرائیوں سے انہیں مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس فراغت کے لیے اور حفظ قرآن کریم کی تکمیل کے لیے اس عمل کو ذریعہ نجات بنا دے۔ سب سے پہلی بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہمارے انہی بچوں سے متعلق ہے اور بچیوں سے جنہوں نے فراغت کی۔ جہاں یہ بچے قابل مبارکباد ہیں، وہیں یہ ادارہ قابل تہنئہ و تبریک ہے جس نے اس دفعہ اور اس بیچ کو یہاں سے تخریج کیا۔ قابل مبارکباد اس جامعہ ریاض العلوم کے رواد اور قائدین ہیں۔ قابل مبارکباد اس کے اساتذہ و معلمات ہیں۔ قابل مبارکباد اس ادارے کے سبھی بہی خواہان ہیں۔ قابل مبارکباد پوری امت اسلامیہ ہے۔ امت اسلامیہ خوش ہو جائے کہ ان کی گود میں کچھ نئے بچے اور بچیاں آ گئی ہیں جو اپنے سروں پر دستار سجائے ہوئے ہیں اکمال تعلیم کے لیے۔ قابل مبارکباد وہ پیرنٹس ہیں اور انہیں بھی برکت کی دعائیں دیں کہ انہوں نے امت کو ایسی اولاد عطا کیے جو آنے والے دنوں میں اس امت کی گائیڈ کریں گے، لیڈر بنیں گے اور اس امت کے لیڈر بن کر چاہے وہ بچہ ہو جو اپنے قوم کا رہبری کرے گا یا بچی ہو جو اپنے علاقے میں ماں بہنوں کی تربیت اور دعوتی کاموں میں حصہ لے گی۔ یہیں پر میری کچھ نصیحتیں ہیں جو میرے دل میں باتیں ہیں۔ نصیحت یہ ہے ان بچے اور بچیوں کے لیے کہ وہ اپنے اس علم کی حفاظت کریں۔ قرآن کا حفظ کرنا صرف الفاظ کو یاد کرنا نہیں ہے۔ بچے ہیں یا اگر نہیں ہیں تو جہاں بھی ہیں وہ میری ان باتوں کو بغور سنیں۔ قرآن کا حفظ صرف الفاظ کو یاد کرنا نہیں ہے۔ جن بچوں نے قرآن کا حفظ مکمل کیا اور انہیں سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا وہ یاد رکھیں الفاظ رٹانے سے رٹو طوطا بھی رٹ لیتا ہے، اور وہ بھی سورہ فاتحہ سورہ اخلاص سنا دیتا ہے، طوطا بھی سنا دیتا ہے۔ رٹ کے الفاظ کو یاد کر لینا بہت بڑا شرف ہے، بہت قیمتی بات ہے۔ جو قرآن رٹ کے یاد کر لے گا، حفظ کر لے گا یا کر لے گی، ان کے ماں باپ کو قیامت کے دن نور کا تاج پہنایا جائے گا اور نور کے منبر پر بیٹھایا جائے گا، اور اس حافظ اور حافظہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا جاؤ اپنے خاندان کے 10 یا 12 آدمیوں کو، ایسے آدمی جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، انہیں لے کر آؤ اور جنت لے کے چلے جاؤ۔ جن پر جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے ایسے 10 لوگوں کو وہ اپنے ساتھ جنت لے کر چلے جائیں گے۔ یہ شرف ہے ان بچے اور بچیوں کے لیے، لیکن یاد رکھیں یہ شرف یوں ہی نہیں مل جاتا ہے۔ ہر شرف کے پیچھے کچھ محنت، کچھ مشقت، کچھ جانفشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں، تب جا کر شرف ملتا ہے۔ پہلی بات، حفظ کے لیے کئی مراتب ہیں، سیڑھیاں ہیں۔ ایک بلند مقام پر پہنچنے کے لیے، بلند تخت پر چڑھنے کے لیے
کئی سیڑھیوں سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے۔ یہ پہلا زینہ ہے، پہلی سیڑھی ہے کہ الفاظ کو رٹ لیا جائے اور قرآن کو حفظ کر لیا جائے، قابل مبارکباد ہے۔ اب دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ اب اس قرآن کو جو آپ نے حفظ کیا ہے اس کے معانی و مفاہیم کو سمجھیں، یہ دوسرا زینہ ہے حفظ کا۔ ورنہ آپ جس سورت کو، جس آیت کو، جس کلمے کو قرآن سے پڑھ رہے ہو اس کا معنی مفہوم ہی آپ کو پتہ نہیں ہے، اب دوسروں کو کیا بتا سکتے اور دوسروں کی لیڈری کیسے کر سکتے؟ اس لیے آپ کو قرآن حفظ مکمل کرنے کے بعد دوسری ذمہ داری یہ آتی ہے کہ قرآن کو سمجھو، اور اس کے لیے جو صفوف اولیہ ہیں، جو ابتدائی ہو، متوسطہ ہو، ثانویہ ہو، کسی بھی کلاس میں آپ داخل ہو جاؤ اور داخل ہو کر وہاں قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر اور اس کے معانی و مفاہیم کو سمجھو، اور سمجھنے کے بعد اب تیسرا کام ہوگا۔ پہلا الفاظ کو آپ نے یاد کیا، دوسرا اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھا، تیسرا اب اس پر عمل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ عمل کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، جب تک عمل نہیں ہوگا وہ حافظ نہیں کہلائے گا۔ جب تک قرآن کا حافظ جو حفظ کیا اسے سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا نہیں ہوگا وہ حافظ نہیں کہلائے گا، وہ حافظ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو عمل کرنا یہ تیسرا کام ہے، اور نمبر 4 اس کا دور کرنا، قرآن کو ہمیشہ پڑھتے رہنا۔ بہت سارے لوگ گیت گاتے رہتے ہیں، غزل اور نظمیں گنگناتے رہتے ہیں۔ ایک حافظ کا شعار یہ نہیں ہوتا، ایک حافظ وہ ہوتا ہے اگر ہل چلا رہا ہے وہاں بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ ایک حافظ جب راستے میں چل رہا ہے تو قرآن کی زمزمہ سنجی، اس کی زبان سے آواز آتی ہے اور وہ اس طرح سے دھیرے دھیرے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ مارکیٹ میں بیٹھا ہے یا مارکیٹ میں خرید و فروخت کر رہا ہے، وہاں بھی اس کی زبان پر قرآن جاری ہے۔ اگر وہ کسی بزنس کی دکان پر بیٹھ کے کچھ بیچ رہا ہے وہاں بھی اس کی زبان پر قرآن جاری ہے۔ مسجد میں بیٹھا ہے وہاں بھی قرآن پڑھ رہا ہے، اگر مسجد کے باہر ہے وہاں بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ قرآن اس کا اوڑھنا بچھونا اور قرآن اس کا شیوا بن جاتا ہے، ہر وقت وہ قرآن پڑھتے رہتا ہے۔ اور یہ جو دور ہوتا ہے اس دور کی وجہ سے وہ قرآن اسے یاد رہ جاتا ہے۔ 4 ہو گئے، نمبر 5 اب لوگوں کے پاس اسے پہنچانا۔ قرآن یاد ہو گیا، معانی و مفاہیم سمجھ میں آ گئے، عمل کر لیا، دور کر کے اسے محفوظ کر لیا۔ اب 5ویں نمبر پر لوگوں تک اسے پہنچانا ہے، اور لوگوں کے پاس جب لے جا کے پہنچائے گا یہی کام اسے ایک لیڈر بناتا ہے۔ میں دعا کروں گا ہمارے بچے اور بچیوں کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحیح معنوں میں حافظ اور فارغ ہونے والے بچے اور بچیوں میں سے بنائے جو اپنے قوم کی خدمت کر سکے۔ یہاں کچھ رسپانسبلٹی ہے، کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ مسئولیات ہیں، اور اسی لیے میں نے آیت کچھ الگ سی پڑھی تھی، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہیے، ان سے پوچھئے، ان سے کہیے کیا جاننے والا، علم والا اور جاہل برابر ہو سکتا ہے کیا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، ایک عالم اور ایک جاہل برابر نہیں ہو سکتا۔ میں جس جگہ آج کھڑے ہو کر یہ باتیں کہہ رہا ہوں، یہ زمین مانی جاتی ہے علماء کا گڑھ ہے، یہ خطہ، یہ اراضی، یہ علاقہ الحمدللہ علماء کی بھرمار ہے، کثیر تعداد میں علماء پائے جاتے ہیں، اور یہ علماء پوری امت کے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں، مشعل راہ ہوتے ہیں۔ ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور ذمہ داریوں کا احساس دلانے کے لیے آج میرے من میں امنگیں ہیں، کچھ سوچ ہے جو میں احساس دلانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ علماء کثیر تعداد میں میرے باپ چاچے ہیں، میرے دادے ہیں۔ آج میں انہیں پکڑ کے پوچھنا چاہتا ہوں اور پوچھوں گا،
اور احساس بھی دلاؤں گا کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے اور انہوں نے کون سی ذمہ داری نبھائی اور کس طرح سے نبھائی اور کیا کمی رہ گئی، کمی رہی تو کیوں رہی، اور وہ کمی ہم سے کس طرح وہ پورا کروا سکتے ہیں۔ یہ احساس ذمہ داری کا فقدان ہے، احساس ذمہ داری، رسپانسبلٹی کی کمی ہے جو ہمارے معاشرے کو بگاڑے ہوئے، ہمارے سماج کو تہس نہس کیے ہوئے ہیں۔ یہی احساس ذمہ داری اگر دوبارہ ہم میں بیدار ہو جائے تو ہمارا سماج جاگ اٹھے گا، اور اگر نہیں تو اس طرح کے سینکڑوں حفاظ، عالم، علماء ہر سال ہر مدرسہ نکالتا رہے، سرٹیفکیٹ دیتا رہے، وہ دنیا کی بھیڑ میں ویسے ہی غائب ہو جائیں گے جیسے آج تک غائب ہوتے رہے۔ ہر سال ہمارے بچے حافظ ہو کے فارغ ہوتے ہیں۔ ہمارے پورے علاقے سے، بہار، بنگال اور جھارکھنڈ سے کم از کم ہمارے 1000 بچے فارغ ہوتے ہیں، حافظ بن کے فارغ ہوتے ہیں۔ 1000 سے کم بچے نہیں ہوں گے ہر سال۔ کہاں ہیں وہ بچے؟ ہماری مسجدوں کو امام نہیں ملتا ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تراویح پڑھانے والا کوئی حافظ نہیں ملتا ہے۔ کہاں ہے ہماری ذمہ داری؟ کیا ہم نے ذمہ داری ادا کی ہے؟ ہم نے کون سے حافظ نکالے؟ اگر ہم نے حافظ حفاظ نکالے ہیں، کہاں ذمہ داریوں میں خامی آئی؟ کن کی ذمہ داریوں میں کمی آئی کہ وہ بھیڑ میں غائب ہو گئے؟ پوری امت ایک بھیڑ ہے، جاہلوں کی، عوام کی ایک بھیڑ ہے، اسی بھیڑ میں ہمارے یہ فارغین بھی جا کے گم ہو جاتے ہیں، کوئی ڈھونڈ کے نہیں ملتا ہے، نہ کوئی عالم نہ کوئی حافظ۔ کہاں چلے جاتے ہیں یہ؟ کیسے گم ہو جاتے ہیں؟ ذمہ داریوں کا احساس ہمارے سماج کو کرنا ہوگا، اور سب سے پہلے علماء کو، کیونکہ علماء امت کے لیڈر ہوتے ہیں، اور اس زمین کے میرے باپ، چاچے اور دادے وہ علماء سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں، اور ذمہ داری انہیں ادا کرنی ہوگی کہ سماج ہمارا کہاں جا رہا ہے اور کدھر جا رہا ہے، ہمارے فارغین کدھر جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ہماری فارغات کہاں گم ہو جاتی ہے، ان کا کردار ہمارے سماج میں کیوں نظر نہیں آتا؟ اتنی بچیاں ہماری فارغ ہو رہی ہیں، آخر ان کا ایک بڑا کردار ہمارے سماج میں، خواتین میں، ہمارے نسواں میں جو ہونا چاہیے وہ ہوتا، لیکن کیوں نہیں ہے؟ ابھی راستے پر چلیے جا کے روڈ پر، شرم آئے گی، نگاہیں جھک جائیں گی۔ آپ حیا والے اگر ہیں، آپ کے قدم نہیں اٹھیں گے، آپ ڈر جاؤ گے، کھڑے ہو جاؤ گے، کہیں وہ آتے مجھ سے ٹکرا نہ جائے۔ وہ نہیں ڈر رہی ہے، کیوں نہیں ڈر رہی ہے؟ ہم نے اپنا فریضہ ادا نہیں کیا ہے، اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی ہے۔ ہماری بہن ہے، ہماری بیٹی ہے، ہماری پھوپھی ہے، ہماری خالہ ہے، دادی ہے، نانی ہے، چاچی ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، کوئی غیر نہیں ہے۔ وہ آگے ایک غیر مرد کے ساتھ ٹکرا رہی ہے اور ہمیں غیرت تک نہیں آ رہی ہے۔ اتنا بے غیرت سماج ہم نے کیسے بنا دیا؟ ہم تو ایسے نہیں تھے، ہمارا عقیدہ ایسا نہیں تھا، ہمارا منہج یہ بالکل نہیں تھا، ہم ایسے بن کیسے گئے؟ کیوں بن گئے؟ کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ ہمارے دماغ کو کیا ہو گیا؟ ہم بس اتنا کہہ کے پلہ جھاڑ لیتے ہیں، اتنے بچوں کو فارغ کر دیا، اتنی بچیوں کو فارغ کر دیا، پورا سماج ہمارا۔ کوئی مدرسہ اپنے اوپر نہ لے کے مجھے کہا جا رہا ہے، کوئی شخص اپنے اوپر نہ لے کہ مجھے کہا جا رہا ہے، کوئی گاؤں سماج نہیں، میں پورے سماج کو کہہ رہا ہوں۔ اور یہ احساس ذمہ داری صرف مجھے نہیں بلکہ آپ کے دل میں بھی ہے، ہر ایک کے دل میں ہے، لیکن اس کی ادائیگی میں کہیں نہ کہیں کمی ہو رہی ہے۔ آخر آج مجھے کیوں شرمندگی ہو راستے میں چلتے ہوئے؟ آپ کے قدم کیوں گڑ جاتے ہیں؟ اگر ہمارا سماج، صرف یہاں کی بات نہیں ہے، بہار، بنگال اور جھارکھنڈ جلسے جب ہوتے ہیں
تو ان جلسوں میں 5 تتو ہوتے ہیں اور ان میں بھی علماء کا کردار ہونا چاہیے. ان 5 میں سدھار ہونا یہ علماء کی ذمہ داری ہے، کیونکہ علماء یہ مشعل راہ ہیں، قائد ہیں، رہنما ہیں، لیڈر ہیں امت کے، تو انہیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. نمبر 1 جلسہ کمیٹی، نمبر 2 جلسہ کرانے والا ادارہ، چاہے مدرسہ ہو، مسجد ہو، عیدگاہ ہو، قبرستان ہو. نمبر 3 بزنس مین، دکان والے یا یہ جو ٹینٹ والے ہیں، مائکروفون والے ہیں، جو بزنس والے ہیں. نمبر 4 میں وہ علماء جو آ کر مائک پر بیان کرتے ہیں. اور نمبر 5 عوام سے سماج بنتا ہے. اور سماج ہی جب بگڑ جائے تو اس کی ذمہ داری باقی کے 4 لوگوں پر آتی ہے، اسے سدھارنا. یہ اختلاط کہاں سے آیا؟ کیا یہ جلسوں کی دین ہے؟ جلسوں کی دین ہے اختلاط مرد و زن سے اسلام نے ڈرایا ہے، روکا ہے. اور ہمارے جلسے اگر ان کے سبب بنتے ہیں، چاہے وہ بہار میں ہو، بنگال میں ہو، جھارکھنڈ میں ہو، ہمارے جلسوں کی یہی روش ہے، تو پھر یاد رکھیے امت کی تباہی میں کوئی کسر نہیں رہ گئی ہے جس نے اتنا بگاڑا ہے. سدھارنا ہوگا، جلسوں کے مزاج کو سدھارنا ہوگا، اور اس کی سدھار میں علماء اپنی کردار ادا کریں. کہیں نہ کہیں ان سے سستی ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں ان سے کاہلی ہوئی ہے، اور انہیں بیدار ہونا ہوگا، جاگنا ہوگا. اپنی غیرت کے لیے، اپنی قوم کی غیرت کے لیے، اپنے منہج، اپنے عقیدہ کی غیرت کے لیے انہیں کھڑا ہونا ہوگا، اور جلسوں کے مزاج کو بدلنا ہوگا. معاف کیجئے گا، یہ ایک تحریک ہونی چاہیے جلسوں کے سدھار کے لیے. جو جلسے منعقد کیے جاتے ہیں دینی پروگراموں کے لیے، اگر وہ دینی پروگرام حرام کاموں کا ذریعہ بنے، میلے ٹھیلے کا ذریعہ بنے، دھکم دھکی کا ذریعہ بنے، برائیوں کا ذریعہ بنے، بے رحمی کا ذریعہ بنے، بہن بیٹیوں کو بے غیرت، بے حیا بنائے، ہمارے بچوں کو ذہنی عیاش بنائے، معاف کیجئے گا، یہ دینی پروگرام تو نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے یہ دینی پروگرام. سدھارنا ہوگا، اصلاح کرنی ہوگی جلسوں کی، اور علماء اپنی ذمہ داری سنبھالیں، چاہے وہ جلسوں کی سدھار کے لیے ہو، ہمارے خريجین کی سدھار کے لیے ہو، ان کے لیے لائحہ عمل بنانے کا ہو، ہماری فارغات کو لائحہ عمل دینے کا ہو. صرف سرٹیفکیٹ نہ دیں، سرٹیفکیٹ کے ساتھ ان کی زندگی کا کارنامہ ان کے ہاتھوں میں دیں کہ اب تمہاری ریسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے. آج تک تم بچے تھے، ہمارے گود میں کھیل رہے تھے، آج سے تم قوم کے لیڈر ہو، آج سے تمہیں سمجھایا کم جائے گا، لیکن تم پوری قوم کی لیڈری کرو گے. یہ ذمہ داری دے کے اسے رخصت کیا جائے. ہاتھ میں رپورٹ کارڈ ہو، جہاں کے ہو وہاں کی مٹی سے خوشبو آنی چاہیے کہ ہمارے ادارے کا ہمارا پلا پڑھا ہوا ایک بچہ، ہمارے ہاتھوں میں حفظ کیا ہوا ایک بچہ وہاں کی زمین پر ہے، اس کی خوشبو آ رہی ہے، وہاں کی آب و ہوا بتائے گی کہ ہمارا ایک فارغ وہاں ہے. آج ہمارے بہت سے بچے ایسے ہیں جو ہمارے اداروں کے لیے بدنامی اور داغ دھبے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. عالم بن گئے، نماز نہیں پڑھتے، نماز تک نہیں پڑھتے، فارغ ہو چکے ہیں. بھلا بتائیے یہ نیک نامی ادارے کے لیے نہیں ہے، یہ داغ ہے، دھبا ہے. وہ بچہ جو سرٹیفکیٹ لے کے ایک ادارے سے، کسی بھی ادارے سے، چاہے وہ مدینہ یونیورسٹی سے کیوں نہ آئے، اگر آ کے وہ نماز نہیں پڑھتا، اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتا، تو یاد رکھیے وہ لڑکا دھبا ہے، داغ ہے. مدینہ یونیورسٹی کے لیے مدنی نام رکھ لینے سے فرشتہ نہیں بن جاتا. میں صرف کسی ایک ادارے کے بارے میں نہیں کہتا، ہر ادارے کا فارغ
جب نکلے سرٹیفکیٹ کے ساتھ اس کی ذمہ داری، اس کی رسپانسبلٹی کی لسٹ دی جائے کہ تمہیں کام کیا کرنا ہے، اسے بتایا جائے، نگرانی کی جائے، آنکھوں میں رہے، نگاہوں کے سامنے وہ رہے کہ اس کی کارکردگی کیسی ہے۔ ابنائے قدیم اکثر مدارس میں ہوتے ہیں، ان کا انتظام ہوتا ہے، پرانے جو فارغین ہیں ان کی لسٹ رہتی ہے اور اس سے انہیں پتہ چلتا ہے ہمارے فارغین کہاں کہاں ہیں، کام کیا کیا کر رہے ہیں، ان کی کارکردگی کیا ہے۔ آج کا دور ہر ادارے سے یہ نہیں پوچھتا کتنے بچوں کو تم نے فارغ کیا، یہ نہیں پوچھتا یہ ہے کہ تمہارے بچے اس وقت کس جگہ پر ہیں، کیا کارکردگی کر رہے ہیں، ان کا نمایاں چہرہ کیا ہے، معاشرے میں ان کا کردار کیا ہے، ان کا اثر لوگوں میں کیا ہے، یہ پوچھا جاتا ہے۔ اگر 3 ایسا دکھا دیا جائے کہ ہمارے ادارے کے 3 بچے ایسے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں اور اس طرح سے ان کا کردار نمایاں ہے، یہی کافی ہوتا ہے کسی بھی ادارے کے نیک نامی کے لیے۔ اور اگر مدینہ یونیورسٹی سے ہر سال 10,000 بچے فارغ ہوتے ہیں، ان میں سے 3 بھی ایسے کردار والے نہ نکلے تو پھر مدینہ یونیورسٹی کے وہ 10,000 بچوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ 3 ہی نکالتے اور کام کے نکالتے، یہ امت کے لیے فائدہ تھا۔ امت کی انرجی جو لگی تھی اس ادارے میں، اس انرجی کا صحیح انہوں نے استعمال کیا۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں ہمارے علماء کا گڑھ ہے میرے بھائیوں، یہ جو علاقہ ہے ہمیں فخر ہے کہ علماء کا گڑھ ہے، اور علماء ہی اس سماج کو نکیل ڈال سکتے ہیں جہاں بگاڑ ہے۔ بگاڑ کہاں کہاں ہے، کہاں کہاں بگاڑ ہے اور کہاں کہاں ان کی سرجری کرنی ہے۔ علماء ڈاکٹر ہوتے ہیں، علماء ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ کئی لوگ آ کے مجھ سے کہہ رہے تھے اس موضوع پر بولیے، اس موضوع پر بولیے۔ آج میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، میں آپ کا موضوع لینے والا نہیں ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں ایک دائی ہوں، اور ایک دائی ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ تشخیص کرتا ہے سماج میں کیا برائی ہے اور اس بیماری کو پکڑتا ہے، اس کا صحیح علاج کرتا ہے، ضرورت پڑی سرجری کرتا ہے، اسے بینڈیج کرتا ہے، انجیکشن لگاتا ہے، ضرورت پڑی اس عضو کو کاٹ کے الگ کرتا ہے۔ ایک دائی سماج کا ڈاکٹر ہوتا ہے۔ میں تشخیص کروں گا یہاں کون سی دوا چاہیے، کون سی بیماری ہے، اور میں نے کئی بیماریاں گنا دی، اور اس کی سرجری ہونی ہے سرجری، اور ہوگی، علماء کو کرنی ہے، کیونکہ وہی ہمارے لیڈر ہیں، وہی ہمارے قائد ہیں، رہنما ہیں، ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، انہیں یہ ذمہ داری ادا کرنی ہوگی۔ ہم جیسے بچے طالب علم اگر بھٹکتے ہیں، ان بھٹکے ہوئوں کو راستے پر لانا، ابنائے قدیم کا سلسلہ ہو، ان کی یونٹی ہو۔ ہمارے مدرسے میں اتنے بچے حافظ بنتے جا رہے، ہر سال کی لسٹ ہو، ان کی خبر گیری ہو، ہمارا کون بچہ بگڑ رہا ہے ان سے رابطہ ہو، انہیں بگڑنے سے روکا جائے۔ بچہ جس کا بھی ہے میں رکھ لیتا ہوں۔ یہ بچہ ہے، اور جس بھائی کا بچہ ہو آگے لے جائے، اگر مجھے صدقہ کر دیں گے تو میں قبول کر دوں۔ جی میرے بھائیو، بچہ رو رہا ہے، ماں بہنوں کے پاس سے اگر کوئی بچہ بچھڑا ہوا ہے، یا اس مجلس میں اگر کوئی ہے جن کا بچہ بچھڑا ہوا ہے، بچہ رو رہا ہے بہت زیادہ، تو آ کے اسے یہاں سے ریسیو کر لیں، اسٹیج پر موجود ہے۔ کوئی بات نہیں، سننے میں بچھڑ گیا ہوگا یا خرید و فروخت میں بچھڑ گیا ہوگا۔ بھائیو، میں اپنی بات جاری رکھوں،
میں اپنے علماء سے گزارش کروں گا ہمارے اس سماج کے اندر جو بھی بگاڑ ہے اس کی درستگی کے لیے صحیح سمت میں اقدام کریں. ہمارے علماء آپس میں سب سے پہلے متحد ہوں. اتحاد ایک بڑی طاقت ہے اور اتحاد کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اتحاد کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. جب آپ متحد ہوں گے تو آپ سماج کو صحیح راستہ دکھا سکتے ہیں. اگر علماء کے اندر اتحاد نہیں ہوگا تو یقیناً وہ سماج کو دو لوگ دو طرف لے کے جا رہے ہوں گے. دو جماعتیں ہوں گی, دو فریق ہوں گے, تفرقہ بازی ہوگی, فرقہ واریت ہوگی, دو پارٹیاں ہوں گی اور دونوں آپس میں لڑ پڑیں گی. لڑائی ہوگی, جھگڑے ہوں گے, گالی گلوچ ہوں گے, چاہے وہ جمعیتیں ہوں, جماعتیں ہوں یا جو بھی ہوں. ان کا یہی حشر ہوگا اور ان کی نیا ڈوبے گی, ان کی لوٹیاں ڈوبے گی اور وہ کبھی بھی سماج کو سیدھا راستہ نہیں دکھا پائیں گے. اس لیے علماء کی پہلی رسپانسبلٹی, سب سے پہلی ذمہ داری ہے علماء کے اندر ایک یونٹی ہونی چاہیے. علماء کے اندر ایک جمعیت ہونی چاہیے, اجتماعیت ہونی چاہیے, ایک وحدت ہونی چاہیے اور اس وحدت سے کچھ اچھے فیصلے لیے جانے چاہیے. ایک اور بھی افسوس کی بات ہے, افسوس کی بات ہے, اور وہ صرف اس جگہ کی بات نہیں, پورے میں نے تینوں اسٹیٹ کی بات کہی ہے. تینوں اسٹیٹ میں میں نے دیکھا ہے, چاہے وہ بنگال ہو, جھارکھنڈ ہو یا بہار ہو, ان تینوں جگہوں میں علماء کے اندر جب اختلافات ہوتے ہیں تو وہاں سے ایک نیا مدرسہ کھلتا ہے. فارغین جب نئے فارغ ہوتے ہیں تو وہاں سے ایک نیا مدرسہ کھلتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں. مدارس دین کے مضبوط قلعے ہیں, دین کی حفاظت کرتے ہیں, لیکن اگر کوئی بھی چیز ضرورت سے زیادہ ہو جائے امت اس کی بوجھ نہیں اٹھا سکتی. اور یہ حدر للمال ہے, یہ اہدار للمال ہے. امت کے انرجی کو ضائع کرنا ہے, امت کی طاقت اور ثروت کو ضائع کرنا ہے. اس لیے سارے اس طرح کے مسائل کو بیٹھ کر سلجھانے کی ضرورت ہے. اختلافات نہیں ہوں گے تو ہمارے جو مراکز دینیہ ہیں, مراکز تعلیمیہ ہیں, ان میں بھی وحدت ہوگی, یگانگت ہوگی اور سارے بڑے علماء مل کے وہاں سے جب خدمات انجام دیں گے, وہاں سے جو بچے نکلیں گے وہ قائد بن کے نکلیں گے, لیڈر بن کے نکلیں گے. ان کے اندر جگر ہوگا, ان کے اندر کھڑے ہو کر حق بات بولنے کی طاقت ہوگی اور ساہس ہوگی. وہ ڈرے گا نہیں کسی سے, کیونکہ اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے, لا یخافون لومۃ لائم. اہل السنہ وہ ہے صحیح مسلک اہل حدیث, صحیح منہج پر وہ قائم ہے جو کسی بھی انسان کے سامنے کھڑے ہو کر حق بات بولنے سے نہیں ڈرتا ہے. ہمارا عالم, ہمارا خريج, ہمارا فارغ, ہماری فارغہ, ہماری معلمہ آج بے جگر کیوں ہے؟ آواز کیوں نہیں نکلتی ہے سماج سے ٹکرانے یا سماج کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی برائیوں کو بولنے کی سکت کیوں نہیں بچی ہے؟ خون منجمد کیوں ہو گیا ہے؟ ہم نے تربیت میں بھی کمی کی, تربیت میں بھی کمی کی ہے. ہمارے دینی آماجگاہ میں تربیت میں بھی وہ چیز ہونی چاہیے. بچوں میں, بچیوں میں جرأت ڈالنی ہوگی, شجاعت ڈالنی ہوگی. بیان بازی نہیں, بیان بازی وہ سیکھ جائیں. کل میں سن رہا تھا, کوئی بھائی تھے ہمارے یوٹیوبر, ان کی تقریر سن رہا تھا. وہ بھی تقریر سنتے سنتے یوٹیوبر سے وقتہ بن گئے. خطیب بنانا اتنا اہم نہیں ہے. ہمارے دینی مراکز میں بچوں کو خطیب بنانے سے زیادہ تربیت کی ضرورت ہے, تربیت کی ضرورت ہے. اور جب تربیت کے بعد وہ نکلیں گے وہ جگر والے ہوں گے, پولٹی مرغی نہیں ہوں گے جو کھڑی ہونے کی سکت نہ رکھے. لہذا تربیت میں بھی ہمیں نظر رکھنی ہوگی. اور اس کے بعد آئیے میں 5 تتووں کی بات کہہ رہا تھا جلسوں کی سدھار کے لیے. ہمارے علماء ہمارے سر کے تاج ہیں, ہمارے مدرسے, ہمارے دینی تعلیمی مراکز یہ ہمارے اسلامی دھروہر ہیں, وہ ہماری ثروت ہے, دولت ہے, امت کے عزت و آبرو کے قلعے ہیں, حصن حسین ہیں, محفوظ قلعے.
جہاں ہم اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرتے ہیں اور حفاظت ہو رہی ہے، لیکن ہم سے کہیں کوتاہی ایسی نہ ہو جائے کہ ان کے بھی لانے پڑ جائیں۔ ہم اپنے مدرسوں کو اختلافات کا گہوارہ نہ بنائیں، ہم اپنے دینی مراکز کو بدلے اور انتقام کا گہوارہ نہ بنائیں، اپنے دینی اداروں کو دینی ادارہ رہنے دیں، جہاں سے بچے دینی تعلیم حاصل کر سکیں، وہ سیاست بازیاں نہ سیکھیں جو عام طور پہ عوامی مجلسوں میں سیاست بازیاں ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دینی مراکز ہے، وہاں دینی تعلیم ہونی چاہیے اور دینی تربیت ہونی چاہیے، تربیت ایسی کہ وہاں سے ابوالکلام آزاد نکلے، وہاں سے عبدالکلام میزائل مین نکلے، وہاں سے بڑے بڑے ہمارے بہترین قسم کے قوم کے لیڈر نکلے، رہنما نکلے۔ یہ نہیں کہ وہاں سے نکلنے کے بعد ایک ہاتھ میں رسید ہو، ایک ہاتھ، یعنی سارے جتنے فارغ ہوں گے ایک ہی کام ہے، ایک ہی کام ہے، بس مولوی ہونے کا ایک ہی مطلب ہے، چندہ کرو۔ نہیں میرے بھائی، امت نے بھی کمی کی ہے۔ آخر ایک مولوی کو آپ نے نکلنے کیوں دیا؟ عوام کی ضرورت ہے، مدرسہ چلے، یہ عوام کی ضرورت ہے۔ عوام کی جب ضرورت ہے، ہم انسان بنے، ہمارے بچے انسان کے بچے بنے، جانور نہ بنے۔ جب یہ ضرورت عام انسان کی ہے، عام مسلمانوں کی ہے، وہ اپنا چندہ خود اٹھا کے مدرسہ کیوں نہیں پہنچاتا، تاکہ وہ عالم جو وہاں پڑھانے کے لیے مامور ہے، وہ اپنی گھنٹی چھوڑ کر ہمارے گاؤں میں چلنے کے لیے اسے نہ جانا پڑے۔ یہ ذمہ داری کب آئے گی آپ کے دل میں؟ کب آئے گی آپ کے دل میں یہ ذمہ داری کا احساس؟ آپ کے اندر بھی غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے اور آپ کو احساس ذمہ داری اپنے اندر بیدار کرنی ہوگی۔ جس دن آپ ایسا کرو گے، اس دن وہ عالم باہر نہیں نکلیں گے، بلکہ آپ کے بچوں کو تدریس وہ گھنٹی پڑھا رہے ہوں گے، انہیں تعلیم اور تربیت سے آراستہ اور مزین کر رہے ہوں گے۔ لیکن عوامی بیداری بھی ضروری ہے۔ عوام کے اندر ایک چیز اور بھی پائی جاتی ہے، معاف کیجئے گا، میں نے جب سوچا ہے کچھ باتیں کہنے کی، آج ایک بات اور بھی عرض کروں۔ عوام کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں میلہ ٹھیلا نہیں ہوگا تو لوگ نہیں آئیں گے، جلسہ کریں گے میلہ نہیں ہوگا تو لوگ نہیں آئیں گے، اور سچ میں نہیں آئیں گے، نہیں آتے ہیں۔ یہ بھیڑ بھی نہیں ہوتی ہے، یہ دھکا دھکی بھی روڈ پر نہیں ہوتی ہے۔ اچھے علماء بلائے جاتے ہیں، میلہ ٹھیلا نہیں ہے، آگے تقریر کر رہے، چند لوگ بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں۔ یہ چند لوگ یہی اسلام کے محافظ ہوں گے، وہی لوگ مخلص ہیں، اور باقی کے جتنے ہیں جو میلے کے لیے آتے ہیں۔ جیسے ابھی ہمارے شیخ کہہ رہے تھے، کوئی شیخ ہے وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے سننے آئے ہو یا قرآن و حدیث سننے آئے ہو؟ اگر قرآن و حدیث سننے والا ہوگا جو جلسے میں اس لیے آیا ہوگا کہ قرآن و حدیث سننا ہے، تو وہ روڈ پر بھیڑ نہیں لگا رہا ہوگا، میلے میں نہیں کود پھاند کر رہا ہوگا، وہ جمپنگ میں جا کے وہ جمپ نہیں لگا رہا ہوگا، وہ یہاں بیٹھ کے قرآن سن رہا ہوگا، حدیثیں سن رہا ہوگا۔ ایسے عوامی بیداری آنی چاہیے اور ان کو یہاں بیٹھ کے اور سیکھنا چاہیے، سکھانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انتقام لیتا ہے میرے بھائی۔ ہماری جو انصاری برادری ہے، ہمارا جو لہا کیو بڑا عجیب قوم ہے کیو، تھوڑا دن پہلے ہمارا سو گورو شکر رکم روئے، کچھ بھی دماغ نہیں، شور نہیں، کچھ بھی نہیں، نہ ہمارے پاس کوئی ثقافت تھا، نہ کلچر تھا، نہ ہزارہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، عام بالکل جانوروں سی زندگی تھی، کوئی تہذیب بھی نہیں تھی ہمارے پاس۔ دھیرے دھیرے سدھرنے لگے، ہمارے اندر تہذیب آنے لگی، بڑا دل خوش ہوا کہ ہم سدھر رہے ہیں اور ہمارے اندر تہذیب آ رہی ہے۔ تہذیب آتی گئی آتی گئی آتی گئی، آج ایک تجویز کرنے والا، ایک تجزیہ نگار اگر کھڑا ہو کے تجزیہ کرے، اسے نظر آتا ہے ہم نے 100% اپنے میں بدلاؤ لایا ہے۔ 30 سال 40 سال پہلے جو ہم تھے انصاری برادری، آج 100% ہم بدل چکے ہیں، 180 ڈگری ہم نے پلٹی ماری ہے، اور یہ جو 100% ہم نے اپنے اندر بدلاؤ لایا ہے، اس میں 80%
منفی ہے، 20% اچھائی ہے۔ تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ اچھائی ہے، بچوں کو پڑھاتے ہیں، اچھائی ہے، مسجدیں بناتے ہیں، اچھائی ہے، نماز روزے کی بات کرتے ہیں، جب پڑھیں یا نہ پڑھیں اچھا ہے، عالم علماء بہت زیادہ ہو گئے اچھا ہے، مدرسے بہت ہو گئے اچھا ہے۔ یہ چند چیزیں 20% ہمارے اندر جو بدلاؤ آیا ہے یہ مثبت ہے اور اچھی بدلاؤ ہے، لیکن 80% جو ہم نے اپنے اندر بدلاؤ لایا ہے وہ منفی ہے، نیگیٹو ہے، نیگیٹو بدلاؤ۔ ہم نے اپنی غیرت کا جنازہ نکال دیا۔ عزت و بے عزت کسے کہتے ہیں یہ سوچ ہم نے کم کر دی۔ اختلاط مرد و زن کو ہم نے ہوا دے دیا، اسے جائز کر دیا، مباح بنا دیا، حتیٰ کہ جلسہ جیسی عبادتوں میں بھی یہ اختلاط چلتا رہتا ہے۔ ہم نے عبادتوں کو بھی آرکیسٹرا بنا دیا، آرکیسٹرا۔ جلسہ عبادت نہیں ہے کیا؟ ابھی ہمارے شیخ بیان کر رہے تھے، جلسے میں جب بیٹھ کے لوگ دین کی باتیں سنتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، رحمت کے فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں، گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت وہاں برستی ہے۔ لیکن یہ عبادت ہے، عبادت رکھیں گے تب۔ عبادت کو جب آپ بدل کے عبادت کے خانے سے باہر نکال دو گے تو اس عبادت کا ثواب نہیں ملتا۔ بہت ساری عبادتیں کی جاتی ہیں، قرآن پڑھنا عبادت ہے، کسی قبر پہ جا کے پڑھو تو قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں ملتا۔ نماز پڑھنا عبادت ہے، کسی قبرستان میں جا کے پڑھو نماز کا ثواب نہیں، الٹا اسے عذاب ملے گا۔ یہی حال ہے، جلسے عبادت ہے، عبادت رہنے دو، اسے بدل کے آرکیسٹرا بناؤ گے تو یہ عبادت نہیں رہ جائے گی، یہ اوپر سے عذاب بن جائے گا، اور وہ عذاب بنے گا کہ ہماری غیرت کا جنازہ نکال لے گا، ہماری عزت و آبرو کے ڈالے پڑ جائیں گے۔ اللہ عزت و آبرو میں یعنی کہ بے غیرت، بے مروت کب کرتا ہے، کسے کرتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ پتہ ہے؟ اللہ انتقام لیتا ہے، بدلہ لیتا ہے، کسے؟ دنیا کے اندر سب سے بڑی بے حیائی کیا ہے؟ کوئی بتائیں گے مجھے؟ جی، دنیا کے اندر سب سے بڑی بے حیائی کیا ہے؟ کوئی بتائیں گے؟ کیا ہے سب سے بڑی بے حیائی؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اہل حدیثو، منہج کا خیر بناؤ۔ سب سے بڑی بے حیائی شرک ہے۔ کیونکہ ایک مرد اپنی بیوی کو کہے پانی لاؤ، وہ پانی لا کے نہیں دے گی، نہیں دوں گی، وہ معاف کر دے گا۔ کپڑا لانے کے لیے کہے گا، نہیں لا کے دوں گی، معاف کر دے گا۔ استری کر دو کپڑے میں، نہیں کر دوں گی، معاف کر دے گا۔ چائے بنا دو، نہیں بنا دوں گی، معاف کر دے گا۔ ماں سے لڑ لے گی، معاف کر دے گا۔ بہن سے لڑ لے گی، معاف کر دے گا۔ شوہر کا مذاق اڑائے گی، معاف کر دے گا۔ شوہر کو تھپڑ بھی مار دے، معاف کر دے گا۔ کون سا جرم ہے جو معاف نہیں کرتا؟ وہ بیوی کسی اور سے دوستی رچائے، راز و نیاز کی باتیں کرے، موبائل اٹھائے، موبائل پر کسی سے ہنسی مذاق کرے، یہ گناہ معاف نہیں کرتا ہے شوہر۔ بیوی کسی اور سے رشتہ بنائے، یہ شوہر معاف نہیں کرتا۔ یہی بات اللہ نے کہی ہے کہ میرا بندہ مجھے چھوڑ کر میرا کام اگر کسی اور سے کرواتا ہے یا بولتا ہے، میں یہ گناہ کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تبارک و تعالی جو اس کے ساتھ شرک کرتا ہے اسے کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔ وہ ہر جائی ہے، مشرک ہر جائی ہے، اور ہر جائی یہ ہے کہ اللہ نے اسے پیدا کیا، اللہ نے بنایا، اللہ نے رزق دیا، اللہ نے حیات دی، اللہ نے اس کے جسم و اعضاء و جوارح دیے،
کے دھڑکے، اللہ نے اس کے جسم میں خون کی روانی جاری کی، اور اس کے بعد وہ بدبخت جاتا ہے کسی پتھر کے سامنے، کسی قبر کی سڑی گلی ہڈیوں کے سامنے، کسی درخت کے سامنے، کہیں جا کے دھاگا لٹکاتا ہے، کہیں کپڑے باندھتا ہے، کہیں جا کے متھا ٹیکتا ہے، کہیں جا کے مانگتا ہے اولاد دے دو، بیماری سے شفا دے دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں نے سارا کیا، یہ دوسروں کے پاس جا کے میرا کام کروانا چاہتا ہے، اسے میں معاف نہیں کروں گا، معاف نہیں کروں گا۔ سب سے بڑی بے حیائی یہی ہے، اور اس بے حیائی کی سزا اللہ تعالیٰ قیامت میں تو دے گا ہی دے گا۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، وہ جہنم سے کبھی بھی نہیں نکلیں گے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت حرام کر دیا، ومأواہ النار، اور اس کا ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ بنا دیا جہنم۔ جیسے شوہر اس بیوی کو نکال کر باہر کر دیتا ہے اور اپنا گھر اس بیوی کے لیے حرام کر دیتا ہے، اور اس کا ٹھکانہ اس کے باپ کا گھر ہو جاتا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے جنت حرام، جہنم اس کا ٹھکانہ بن گیا۔ لیکن دنیا میں بھی سزا دیتا ہے، بے غیرت بنا دیتا ہے، بے غیرت بنا دیتا ہے۔ یاد رکھو اہل حدیثو، اپنے منہج کو پہچانو، جو جتنا اپنے عقیدے میں پکا ہوگا، منہج میں سخت ہوگا اور منہج میں بالکل پرعزم ہوگا، وہ شخص کبھی بھی پردے کے معاملے میں ڈھیل نہیں دے سکتا۔ اپنے گھر کی خواتین کو، بہن بیٹیوں کو، بیویوں کو، ماؤں کو کبھی بھی بے پردہ نہیں دیکھ سکتا، نہیں دیکھ سکتا ہے بے پردہ، کیونکہ اللہ کی غیرت کا اس نے خیال رکھا ہے، اللہ اس کی غیرت کا خیال رکھتا ہے، دنیا میں بے پاک غیرت بناتا ہے۔ کبھی بھی اس کی بیٹی گھر سے بغیر نقاب کے نہیں نکل سکتی، بغیر ضرورت کے اس کے گھر سے کوئی عورت باہر قدم نہیں رکھ سکتی ہے۔ باغیرت ہوگا، بامروت ہوگا، کیونکہ اس نے اللہ کی غیرت کا خیال رکھا ہے۔ لیکن جو شرک کرتا ہے اس نے اللہ کی غیرت کو للکارا، اور اس للکارنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بے غیرت بنا دیتا۔ امریکہ والے کرسچنوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی اللہ نے بی بی مریم کے ساتھ استغفر اللہ نعوذ باللہ رات گزاری اور بیٹا پیدا ہوا عیسیٰ نبی۔ اللہ پر الزام لگایا نا، بے حیائی کا الزام لگایا، شرک کیا نا، اللہ کا بیٹا بنا دیا، جبکہ اللہ کہتا ہے لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، اللہ نے نہ تو اپنے لیے بیوی بنائی نہ بیٹا، انہوں نے شرک کر دیا، شرک کیا۔ اللہ نے ایک ایسی قوم بنائی جو دنیا کے اندر نشان عبرت ہے، دنیا میں ننگے پن، عریانیت، فحاشی، اباحیت اور ہر طرح کی بے غیرتی ان میں کوٹ کوٹ کر اللہ تعالیٰ نے ڈال دی۔ آج دنیا کے اندر مشہور ہے وہ قوم، مشہور ہے یورپ، امریکہ، یا جو بھی قوم جس نے بھی اللہ کی غیرت کا خیال نہیں رکھا، اللہ نے بے غیرت بنا دیا۔ ان کی بہن بیٹیاں ان کے گھروں سے سامنے سے ان کا بوائے فرینڈ آتا ہے، ہاتھ پکڑ کے لے کے چلا جاتا ہے، اور ماں باپ خوش ہوتے ہیں کہ بیٹی نے اچھا ہوا برقع پھنسا لیا۔ بے غیرت ماں، بے غیرت باپ اس کے سامنے سے بوائے فرینڈ پکڑ کے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جا رہا ہے، اور ماں باپ خوش ہو رہے ہیں کہ بیٹی نے اچھا ہوا برقع پھنسا لیا۔ بے غیرتی ہے یہ، بے غیرتی ہے۔ اور یہ بے غیرتی صرف اس لیے نہیں کہ تمہاری بیٹی ہے، جائزہ لو اپنے عقیدے کا، جب تک عقیدہ خراب نہیں ہو ایسی بے غیرتی آ ہی نہیں سکتی۔ اگر ایسی بے غیرتی کسی کے اندر آ گئی ہے تو اسے اپنے منہج، اپنے عقیدے اور اپنے سنیت پر جائزہ لینا چاہیے، کہیں کوئی عقیدے میں خلل تو نہیں ہو گئی ہے، اللہ نے مجھے اتنا بے غیرت کیسے بنا دیا۔ جو بے غیرت اپنا جائزہ لے گا اسے پتہ چل جائے گا کہ اس نے اللہ کے غیرت کو چھیڑا ہے، اور اسی لیے اللہ نے دنیا میں انتقام لیا اسے بے غیرت بنا کے۔
بھائیوں، دل کا درد ہے، جلسے ہوتے ہیں کیوں؟ اصلاح کے لیے۔ دو مسئلے ہیں، ہمارے اداروں کے لیے کچھ تعاون ہو جائے، اور صرف تعاون کیوں لیں؟ جب لوگ آئیں گے تو وہ لوگ تعاون کریں اور ساتھ میں کچھ دینی باتیں بھی سیکھ لیں، اس کے لیے جلسے ہو جاتے ہیں، اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے، مثبت بات ہے۔ لیکن یہ اکیلے کسی ایک کے ذمہ داری پہ ڈال دیں، ان کی وجہ سے بگڑ رہا ہے، ان کی وجہ سے سدھر رہا ہے، نہیں، ان پانچوں کو مل جل کے کام کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے ادارے، ان کو ٹھیک ٹھاک پروگرام کرنے ہوں گے، خواتین کے لیے مناسب انتظامات کرنے ہوں گے، میلے ٹھیلے نہیں ہونے دینے ہوں گے، جو کھیل تماشے کی چیزیں ہیں ان کو بائیکاٹ کرنا ہوگا، جو کچھ کھانے پینے کی چیز، ظاہر ہے رات میں لوگ جانتے ہیں کھانے پینے کے لیے کچھ دکانیں چاہیے، چائے وغیرہ کی کچھ دکانیں چاہیے، ان دکانوں کے سوا جو باقی کے کھیل تماشوں کے اڈے ہیں ان کو بین کرنا ہوگا، بائیکاٹ کرنا ہوگا۔ یہ اداروں کو بھی سوچنا ہے، اور باقی کے چاروں یعنی پانچوں کو مل کر اس بات پر سوچنا ہے تاکہ ہمارا معاشرہ نہ بگڑے۔ اس کے بعد علماء کا سلیکشن، علماء کا سلیکشن ایسا ہو جو آپ کا درد رکھے، آپ کے حق کی بات کرے، آپ کو یہاں سمجھانے کے لیے آئے، کچھ دے کے جائے، یہ سوچ کر آئے، وہ اپنی ڈیوٹی پوری نہ کرنے آئے کہ مجھے کرائے پر لیا گیا تھا 5 لاکھ میں، 2 رات میں 5 لاکھ، 1 رات میں 2 لاکھ، میں کرائے پر جا رہا ہوں۔ کوئی سمجھے نہ سمجھے، وہ اپنا سمجھے، وہ اپنا جانے، مجھے تو مطلب نہیں ہے، مجھے وہاں جا کے مائک پر کچھ بھی بولنا ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ میں بول دوں، 2 لاکھ کا چیک یا 2 لاکھ کا لفافہ میرے لیے تیار ہوگا، لیکن میں وہاں سے چلتا رہوں گا۔ وہ آپ کا فکر مند نہیں ہے، نہیں ہے آپ کا فکر مند، اس کے دل میں آپ کے لیے درد نہیں ہے، وہ آپ کے سدھار کے لیے نہیں آتا ہے، وہ عالم نہیں، دھندے باز ہے، بزنس والا ہے، وہ دھندے باز ہے جو آپ کو سکھا کے نہ جائے۔ اور جلسوں کے بگاڑ میں ایسے لوگوں کا بھی ہاتھ ہے، ایسے لوگوں کا بھی جلسوں کے بگاڑنے میں، جلسوں کے مزاج کو بگاڑنے میں ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے۔ اگر ایسے کوئی ہے سماج میں تو ان کے لیے بھی دعا کریں کہ ایسے لوگوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے اور ہمارے جلسوں کی بھی اصلاح فرمائے۔ اچھے علماء کا سلیکشن کریں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کمیٹی پر حاوی ہو جاتے ہیں کچھ ایک آدمی آتا ہے، میں دے دوں گا 2 لاکھ چاہیے، میں دے دوں گا۔ پورا کمیٹی بنا ریڑھ کی ہڈی کے جھک جاتا ہے اس کے سامنے، ایک آدمی کے سامنے جھک جاتا ہے۔ ایک آدمی جب پورا خرچہ دے رہا ہے، ہمیں کیا پڑی ہے، جھک جاتا ہے پورا سماج۔ اور وہ جو ایک آدمی ہے اس کی نیت کو آپ دیکھیں، اس نے یہ کام کیوں کیا؟ دین کے لیے کیا۔ اگر دین کا درد ہوتا تو بخاری مسلم جو دن رات بچیاں پڑھتی ہے، کئی بار ان کے کھانے پینے کے لالے پڑ جاتے ہیں، کئی بار ان کی پڑھانے والی معلمات کو مہینوں تنخواہ کے لیے ترسنا پڑتا ہے، ان معلمین کو کئی بار باہر جا کے چندہ کر کے اپنی تنخواہ پوری کرنی پڑتی ہے۔ اس وقت وہ درد کہاں تھا اس شخص کا جو ایک جھٹکے میں 2 لاکھ نکال کر پھینک دیتا ہے؟ بڑا کو بلاؤ، اتنا پیسے تو میں دے دوں گا۔ کہاں تھا اس کا درد؟ یہ دینے والا نہیں، یہ جلسوں کو بگاڑنے والا فتنہ باز ہے۔ اس جلسے کے من سے میں یہ کہہ رہا ہوں، وہ امت کا درد والا نہیں، جلسے کرانے والا نہیں، وہ جلسوں کو بگاڑنے والا فتنہ باز ہے، فتنہ باز ہے۔ ورنہ پورا سال اس کا درد نظر آتا۔ کہاں سے نکلتے ہیں ایسے لوگ؟ کہاں سے نکلتے ہیں؟ کون ہے یہ؟ کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ؟ ان کو بھی پہچان کریں۔ سماج ساتھ میں علماء کا سلیکشن، اچھے علماء کو بلائیے جو آپ کا درد رکھتے ہیں، دعوتی منہج ان کے پاس ہے، تعلیم دیتے ہیں، آپ کو طہارت کا طریقہ سکھاتے ہیں، آپ کو دعائیں سکھاتے ہیں، وضو کا طریقہ سکھاتے ہیں، نماز سکھاتے ہیں،
جنازے کا غسل دلانے کا طریقہ سکھاتے ہیں، اس کے بعد جنازے کی نماز پڑھنے کا طریقہ سکھاتے ہیں، یہ آپ کو سکھائیں گے اور بہت ساری چیزیں آپ کو سکھائیں گے۔ جو سکھانے والے ہیں انہیں آپ بلائیں اور ان کو بیٹھ کر سنیں۔ کامیڈی اور جوکر پنی سننے کے لیے جلسوں کا استعمال نہ کریں۔ جلسے عبادت ہے، جلسے گاہ اللہ کی رحمتوں سے ڈھکی ہوئی چیز ہے، اسے بگڑنے نہ دیں۔ یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے، پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد جو ذمہ داران بزنس والے مائک جو لگاتے ہیں، اگر ان کے دل میں اخلاص ہو، پیسے کے ساتھ ساتھ ان کو کمائی کے ساتھ ساتھ اجر بھی ملتا ہے، کیونکہ وہ مدد کر رہے ہیں، جلسہ کرنے میں مدد کر رہے ہیں، آپ تک آواز پہنچانے میں مدد کر رہے ہیں، تو پیسہ تو ملے گا ہی ملے گا۔ ٹینٹ لگایا ہے، آرام سے لوگ بیٹھ کے سنیں، ان کا پیسہ تو ان کو ملے گا ہی ملے گا، لیکن اگر نیت صاف ہے انہیں بھی اس کا اجر ملے گا۔ لیکن اگر ساتھ میں نیت نہیں ہے، صرف کمائی اور دھندا ہی ان کا مقصد ہے، تو اسی صورت میں دنیا تو مل گئی، آخرت نہیں ملے گی۔ وہی حال ہم جیسے لوگوں کا ہے جو آپ کو سنانے آتے ہیں صرف پیسے کے لیے، انہوں نے دنیا تو کما لی لیکن آخرت انہیں نہیں ملا۔ اللہ تعالی ہم جیسے لوگوں کو بھی سدھار دے اور اصلاح فرمائے، جو امت کا درد رکھیں، تڑپ رکھیں اور امت کی اصلاح میں فکر مند ہوں۔ مجھے امید ہے اس طرح سے ہمارے بچوں کی بھی سدھار ہوگی، بچیوں کی بھی سدھار ہوگی، اور فارغین اور فارغات کی جو ٹولیاں نکلتی ہیں بڑی تعداد میں، یہ دنیا کی بھیڑ میں گم نہیں ہو جائے گی۔ ہم ادارے کی جانب سے بھی ان پر نظر رکھیں گے، پیرنٹس کی بھی نظر ہونی چاہیے، ان کی ذمہ داری بھی ختم نہیں ہو گئی، اور اساتذہ کی بھی ایک ٹیم ہونی چاہیے جو اپنے بچوں پر نظر رکھے، کہیں کوئی ہماری نیک نامی میں بٹا تو نہیں لگا رہا ہے، ہمارے یہاں سے فارغ ہو کے کوئی کسی غلط کام میں تو نہیں لگ رہا ہے، ورنہ لوگ ہمارے ادارے کو بدنام کریں گے۔ ان چیزوں پر بھی نظر ہو، ہماری بچیوں کی بھی سدھار ہوگی، اصلاح ہوگی، بچوں کی بھی اصلاح ہوگی، جلسوں کی بھی اصلاح ہوگی، ہمارے سماج اور معاشرے کی بھی اصلاح ہوگی۔ یہی علماء کی ذمہ داری ہے، یہی بات اللہ نے کہی تھی کہ یہ کام علماء کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ایسے بگڑے ہوئے سماج، بگڑے ہوئے معاشرے اور بگڑے ہوئے جلسے، بگڑے ہوئے کئی چیزوں کو اگر کوئی اصلاح کر سکتا ہے تو وہ ایک عالم ہی کر سکتا ہے، عالم کے سوا کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، میں نے یہ باتیں عام طریقے سے کہی ہیں، اس کو عام ہی رہنے دیں۔ میں نے کسی خاص زاویے سے، کسی خاص شخصیت، کسی خاص جگہ یا کسی خاص طبقے کے لیے نہیں کہی ہے، یہ عام باتیں ہیں اور یہ درد ہے دل کی، چونکہ میں نے بہت ساری بگاڑ اپنی نگاہوں سے دیکھی ہے، دیکھ رہا ہوں، اس لیے یہ میرے دل کی آواز تھی، درد تھا، تڑپ تھی، جو میں نے کھول کر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اگر اس میں کچھ حق ہے تو اسے مان لیجئے اور اس پر عمل کیجئے، اور اگر اس میں کچھ غلطی ہے تو وہ غلطی اسے بھول جائیے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس غلطی سے پناہ بخشے اور میری مغفرت فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ هذا واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔